ایک عجیب واقعہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک عطار نے ایک طوطی پالی ہوئی تھی۔ اس کی دکان پر جب گاہک آتے تو اس کی طوطی سلام کرتی جیسے مینا سلام کرتی ہے، اور آنے والے سے پوچھتی تیرا کیا حال ہے۔ چنانچہ لوگ دور دور سے آتے کہ ہم نے عطر تو لینا ہی ہے، لہذا کسی اور سے لینے کے بجائے فلاں دکان پر چلتے ہیں، تھوڑی دیر طوطی سے بھی باتیں کریں گے، لطف اندوز ہوں گے اور خوشبو بھی خرید لائیں گے، جس کے نتیجے میں اس عطار کی دکان پر گاہکوں کا رش زیادہ ہونے لگا۔ لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے۔ کئی مرتبہ بچے ماں باپ کو ضد کر کے کہتے کہ وہاں چلو، اور وہ بچوں کو لے کر وہاں آتے۔ یوں عطار کا کام خوب چل رہا تھا۔ ایک دن اس عطار نے اپنی دکان تو بند کر دی، مگر اس طوطی کو پنجرے میں بند کرنا بھول گیا۔ رات کو طوطی بیٹھی ہوئی تھی، کہیں سے اس نے بلی کی آواز سنی۔ جب میاؤں کی آواز سنی تو اس طوطی پر خوف طاری ہوا۔ وہ پھڑ پھڑاتی اور کبھی ادھر گری کبھی ادھر۔ ہر طرف شیشے کی چیزیں اور شیشے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ شیشیاں ایک دوسرے پر گریں تو ٹوٹ گئیں۔ شور پیدا ہونے سے طوطی اور گھبرائی، اڑی تو ادھر ادھر ٹکرائی، جس سے مزید شیشیاں گریں۔ چنانچہ کافی زیادہ نقصان ہوا۔ صبح کے وقت جب عطار نے آ کر دیکھا کہ اس کی دکان کا بہت سا مال ضائع ہو گیا تو اس کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے طوطی کو پکڑ کر اس کے سر کے اوپر اتنے جوتے مارے کہ اس کے سر کے کچھ بال جھڑ گئے اور وہ گنجی ہو گئی۔ اب جب طوطی کو محسوس ہوا کہ اس نے تو مجھے بہت مارا ہے تو طوطی چپ ہو گئی۔ عطار نے معمول کے مطابق اپنا کام شروع کر دیا، لیکن اب ایک فرق تھا کہ جب کوئی گاہک آتا تو عطار چاہتا کہ طوطی بولے، مگر طوطی گفتگو نہ کرتی۔ بڑا زور لگایا اور بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ طوطی باتیں کرے تاکہ لوگ آئیں اور یہ ان کا دل لبھائے، مگر طوطی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ جب اس نے بالکل بات نہیں کی تو کچھ مہینوں کے بعد لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ گاہک کم ہو گئے، یہاں تک کہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ اوہو، مجھے تو اس کی قدر نہ تھی، میں نے تو ذرا سی بات پر اس کو مارا اور اس نے بولنا چھوڑ دیا، میرا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اب عطار نفل پڑھتا اور دعائیں مانگتا، اے اللہ طوطی کو بلا دے، مگر طوطی تو بولتی نہیں تھی۔ ایک دن ایک فقیر آیا جس کے سر پر بال نہ تھے۔ طوطی نے اس فقیر کو دیکھا تو فوراً بول اٹھی، کیا آپ نے بھی اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا تھا؟ یعنی وہ طوطی اس فقیر کو اپنے جیسا سمجھنے لگی کہ میں نے چونکہ اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا اور مجھے گنجا کر دیا گیا، تو یہ جو سامنے گنجا فقیر ہے شاید اس نے بھی اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا ہوگا۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیں گے، مشورہ کر لیں گے اور اللہ سے اس پر مدد مانگیں گے، تو بعد میں وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بات کی بڑی پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ تو اس سے ایک دوسری بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی لغزش، ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی اس بے زبان پرندے سے، اس طوطی سے، لیکن مالک نے اس کو کتنا یعنی اس پر سزا دی۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا اللہ، ہم کتنی اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن وہ کریم ذات کتنی زیادہ ہم پر شفیق ہے کہ ہمیں ڈھیل دے رہی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے۔